مسند نشین معززین، تھکی ہوئی مگر باذوق ادب نواز مہمان نواز سماعتوں کو سلام کرتا ہوں۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ سبیہ صدف صاحبہ کا یہ خوبصورت کتاب کے اجرا کا یہ جشن ہے۔ ناظرین محترم نے شروعات میں ایک بات کہی تھی کہ جب کسی کتاب کا اجرا ہو، کوئی جشن ہو، کوئی کتاب سامنے آئے تو اس پر تبصرہ ہونا چاہیے۔ تبصرے کے لیے بہت مخصوص لوگوں کو دعوت بھی دی گئی ہے، خاص طور سے وہ تبصرہ کرنے آئیں گے۔ میرا یہ مقام بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ دعوت پر حاضر ہوا ہوں، خیالات رکھتا ہوں، زبان رکھتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام ہوا، سبیہ صدف صاحبہ نے جو کام کیا، یہ ایک نمائندہ کاوش سامنے آئی ہے مجموعی طور پر۔ کوئی بھی شخص ہو کسی بھی میدان میں جو قدم رکھتا ہے، خاص کر میدان ادب میں، شاعرات ہوں یا شاعر ہوں، اس وقت ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں تک جائیں گے، لیکن ان کی کاوشیں، ان کی مسلسل محنت، اللہ تعالیٰ کا کرم ان کو تقویت دیتا ہے، توفیق عطا کرتا ہے، اور وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ اپنی تخلیقات اس قدر جمع کرتے ہیں اور اس قدر ہو جاتی ہیں کہ وہ منظر عام پر آتی ہیں مجموعی طور پر، اور ان کی ستائش ہوتی ہے اور ان کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ توفیق سب کو عطا نہیں ہوتی۔ میدان کے بہت سارے شہسوار ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہ توفیق عطا نہیں ہوتی۔ ایک شعر مجھے یاد آیا ہے، اتفاق سے وہ بھی ایک شاعرہ کا شعر ہے کہ ہر ایک پیاس کو اعزاز یہ نہیں ملتا۔ سبیہ صدف صاحبہ کو اس وقت میں یہ نظر کر دیتا ہوں شعر کہ ہر ایک پیاس کو اعزاز یہ نہیں ملتا، ہر ایک ایڑی سے زمزم نہیں نکلتا ہے۔ یہ مبارکباد کا موقع ہے، اتنی خوبصورت محفل، مبارک محفل، یہ خوبصورت موقع، اتنی معزز فہرست ہمارے ڈائس پر سامنے بیٹھے ہوئے اتنے باوقار سامعین، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا، اپنی اس جشن کا حصہ تسلیم کیا۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس جو لفظ تھے میں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ آئیے آپ کے ساتھ کچھ دیر سفر کرتے ہیں۔ آپ نے بڑی محنت کی ہے یہاں تک پہنچنے میں، میری قوتیں جواب دے رہی تھیں اگر میں آپ کا حوصلہ ملاحظہ نہ کر رہا ہوگا۔ عرض کرتا ہوں تو ایک بنتا ایک شعر سے اپنا آغاز کرتا ہوں سفر کا۔ معذرت چاہتا ہوں اتنی دیر میں آپ کی اجازت کے بغیر بولا، تو ندیم بھائی میرے بہت ہی معزز اور محترم شخص ہیں، کئی معززین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، میں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا۔ مطلب عرض کرتا ہوں کہ طرح طرح سے میں خود کو خبر میں رکھتا ہوں، طرح طرح سے میں خود کو خبر میں رکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس کی نظر میں رکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس کی نظر میں رکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس کی نظر میں رکھتا ہوں۔
اسی کے پاس تو جانا ہے پھر پلٹ کے مجھے، اسی کے پاس تو جانا ہے پھر پلٹ کے مجھے، اسی کے پاس تو جانا ہے پھر پلٹ کے مجھے، میں اس کی یاد کو رفتے سفر میں رکھتا ہوں، میں اس کی یاد کو رفتے سفر نہیں رکھتا، اس کی یاد کو رکھتے سفر نہیں رکھتا۔ مجاہد بھائی کہاں چلے گئے؟ ایک تصویر بنا دیتے میری، سب کی بنا رہے تھے، پتہ نہیں میں اپنے آپ کو اس کی نظر میں رکھتا ہوں، اسی کے پاس تو جانا ہے پھر پلٹ کے مجھے، اسی کے پاس تو جانا ہے، میں اس کی یاد کو رکھتے سب، میں اس کی یاد کو رکھتے سب کچھ شعر اور پیش کرتا ہوں، مطلب برائے مطلب حاضر کرتا ہوں۔ میری کمزوری کے پکا نہیں ہونے دیتی، میری کمزوری کے پکا نہیں ہونے دیتی، یہ ارادہ کوئی پختہ نہیں ہونے دیتی، یہ ارادہ کوئی پختہ نہیں ہونے دیتی، ذمہ داری مجھے ہر وقت جوا رکھتی ہے، ذمہ داری مجھے ہر وقت جوا رکھتی ہے، ذمہ داری مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتی، ذمہ داری مجھے ہر وقت جوا رکھتی ہے، ذمہ داری مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتی۔ ذمہ داری تھی کہ آپ جیسے سامعین کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، میں وہ ذمہ داری لیا اور مجھے بوڑھا ہونے سے بالکل بہت اچھا ہے، میں حاضر کرتا ہوں، آپ دوبارہ بیدار رہیں، ہمارے ساتھ ہیں، بالکل بہت اچھا سن رہے ہیں، میں حاضر کرتا ہوں۔ تمام معززین ہیں، مجھے معلوم ہے سب بڑے باذوق لوگ نہیں ہیں، بلکہ سخن فہمی نہیں بلکہ سخن والے بھی ہیں، میں حاضر کرتا ہوں کہ ذمہ داری مجھے بوڑھا نہیں ہونے، شعر سنیے گا کہ ذمہ داری مجھے بوڑھا نہیں ہونے، میری خودداری نے، میری خودداری، ذمہ داری مجھے بوڑھا نہیں ہونے، ذمہ داری مجھے بوڑھا نہیں ہونے، یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ میری اس غریبی کو میرے گھر سے اٹھا لے یارا، اس غریبی کو میرے گھر سے اٹھا لے یارا، میری بیٹی کا یہ رشتہ نہیں ہونے دیتی، اس غریبی کو میرے گھر سے اٹھا لے یارا، اس غریبی کو میرے گھر سے اٹھا لے یارا، اس غریبی کو میرے گھر سے اٹھا لے یارا، میری بیٹی کا یہ رشتہ نہیں ہونے دیتی، میری خودداری نے محفوظ رکھا ہے مجھ کو، میری خودداری نے محفوظ رکھا ہے مجھ کو، میری بربادی کا چرچا نہیں ہونے دیا، میری خودداری نے محفوظ رکھا ہے مجھ کو، میری خودداری نے محفوظ رکھا ہے مجھ کو، میری بربادی کا چرچا نہیں ہونے دیا۔ ایک شعر ہے، میں روایت سے میں نے انحراف کیا ہے، تمام ادیب بیٹھے ہوئے بڑے معززین ہیں تو ثقیل ہو گیا ہے تھوڑا، یعنی ہاضمے میں تھوڑی دل تک ہوتی ہے، لیکن شعر کا موضوع اور شعر کا کینوس بہت بڑا ہے، اس لیے میرا دل نہیں مانا، میں نے کہا میں سناؤں شعر آتے کہ میری خودداری نے محفوظ رکھا ہے مجھ کو،
میری بربادی کا چرچا نہیں ہے، میری بیٹی کا یہ احسان بڑا ہے مجھ پر، میری بیٹی کا یہ احسان بڑا ہے مجھ پر، میری بیٹی غم بیٹا نہیں، میری بیٹی غم بیٹا نہیں۔ میری بربادی کا چرچا کہ میری بیٹی کا یہ احسان بڑا ہے، میری بیٹی کا یہ احسان بڑا ہے، میری بیٹی غم بیٹا نہیں، میرے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، میرے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، تو دنیا کو مجھ سے محبت نہیں ہے، تو دنیا کو مجھ سے محبت نہیں ہے، مجھے دوست کافی ہیں سامان غم کو، مجھے دوست کافی ہیں سامان غم کو، مجھے دوست کافی ہیں سامان غم کو، مجھے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دوست کافی ہیں سامان غم کو، مجھے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، چلو مجھ سے بچ کے کہ میں آئینہ ہوں، چلو مجھ سے بچ کے کہ میں آئینہ ہوں، مجھے جھوٹ کہنے کی عادت نہیں، چلو مجھ سے بچ کے کہ میں آئینہ ہوں، مجھے جھوٹ کہنے کی عادت نہیں ہے، مجھے جھوٹ کہنے کی عادت نہیں ہے، میں جو کچھ ہوں اس کے کرم کے سبب ہوں، میں جو کچھ ہوں اس کے کرم کے سبب ہوں، میری اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، میں جو کچھ ہوں اس کے کرم کے سبب ہوں، میں جو کچھ ہوں اس کے کرم کے سبب ہوں، میری اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، میں اپنی حقیقت سمجھنے لگا ہوں، میں اپنی حقیقت سمجھنے لگا ہوں، مجھے اب کسی سے شکایت نہیں ہے، میں اپنی حقیقت سمجھنے لگا ہوں، مجھے اب کسی سے شکایت نہیں ہے، مجھے اب کسی سے شکایت نہیں ہے، میرا جرم یہ ہے کہ سچ بولتا ہوں، میرا جرم یہ ہے کہ سچ بولتا ہوں، میرے حق میں